वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आपको अपने प्रोग्राम का टॉपिक बताऊं, एक बड़ी जरूरी चीज आप तक पहुंचानी है, और वो क्या है, वो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद फायजा हैं, जो पहले भी आप जिनको हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ये प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सोसाइटी भी है। और इन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में, और साथ साथ आरडी भी है। अब आरडी क्या है, ये मैंने ब्रेक में इनसे पूछा कि आरडी क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि जो रजिस्टर्ड, जिसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसको आरडी कहा जाता है, जो रजिस्टर्ड होता है। और आजकल जैसे वही आप देखने वाले जगह जगह बैठे होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफेसर नागी और पता नहीं क्या, उसी तरह डाइटिशियंस भी आपको जगह जगह नजर आएंगे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आप उनके पास चले जाते हैं अपने दुखड़े लेकर कि आपको ये है, आपको मोटापा है। लेकिन जो रजिस्टर, जो प्रॉपर डाइटिशियंस हैं, जिन्होंने पढ़ लिख कर रजिस्टर कराया, उनको आरडी करते हैं। सही इंट्रोडक्शन है? बिल्कुल दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आज वो काम करेंगी जो बड़े बुजुर्ग इस जमाने में किया करते, बेटा बच्चे को ऐसे करना, बेटा बच्चे को ऐसे करना। तो आज है फायजा, जो वो वाली क्वालिटीज और वो वाली जो नसीहतें हैं, वो अब डाइटिशियंस के पास चली गई हैं, जिनको ये पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा। क्योंकि फूड एक साइंस है। हाँ। और जिस तरह और चीजों में डेवलपमेंट हो रही है, तो वो फूड साइंस में भी बहुत डेवलपमेंट है। हमें नहीं अच्छा लगता डॉक्टरों के पास जाके इंजेक्शन लगाना, उससे अच्छा है कि हम पहले आपके पास आ जाएं और आप हमें बता दें क्या ऐसा करें कि हमें वो जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि निदा देखिए, हमारे यहाँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इतनी कॉमन है। अगर आप हमारा न्यूट्रिशन हेल्थ सर्वे उठा के देखें जो 2011 में हुआ था, और एक हुआ था 2002 में, तो 10 साल के अंदर हमारे मुल्क में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी जो बच्चे स्टंटेड थे या जो इनके कद वजन उम्र के हिसाब से कद नहीं बढ़ता जिन लोगों का, वो जो 42% थे, तो वो वितने के वितने बल्कि 1% और बढ़ गए। अच्छा, इससे मुझे बड़ा अंदाजा ये होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं बच्चे के कपड़े निकालती हूँ 1 साल के, तो वो मेरे बच्चे को तो ढीले होते हैं। क्यों भाई, क्यों लिखा है 1 साल? तो पता चलता है कि हमारे बच्चे तो पतले पतले से सुखे सुखे से होते हैं, और जो बाहर दूसरे और बच्चे हैं वो गपलू 1 साल के, क्योंकि उनको डाइट और न्यूट्रिशन इतना अच्छा मिलता है। और फिर ये कि हम बच्चों की ग़िज़ाइयत का इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरह छोटी सिंपल ग़िज़ाओं से आप उनकी ग़िज़ाइयत को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये बताएं दूध का कितना किरदार है बच्चों के? तो बहुत ही अहम किरदार है। जब बच्चा पैदा होता है तो देखें, वो पहली ग़िज़ाई उसकी दूध होती है। उसके बाद फिर वो ग्रो करता है मदर फीड पे, तो वो 2 साल तक रहता है। दैट इज अ मस्ट। वो तो उसके मतलब वो तो मस्ट है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। लेकिन जब 6 महीने के बाद आप बच्चे को ग़िज़ा देना शुरू करते हैं, तो उसमें आप फिर सॉलिड फूड्स ऐड कर देते हैं, जो उसकी ग़िज़ाई, जो उसकी नस्लों 2 साल के बाद माँ के दूध के बाद बच्चे को क्या करें? अक्सर लोग कहते हैं कि वो ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ ना, जो खुला दूध होता है वो बड़ा फायदेमंद है। सीधा वहाँ से बाड़े से दुकान पे जाता है, तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई असल में अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट ताज़ा दूध आपके पास आ जाए, उससे अच्छा तो फिर कुछ है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। आपके पास डायरेक्ट दूध नहीं पहुँचता। या तो भैंस पाल ले घर में। हाँ, वही वाला तरीका नहीं है हमारे पास अवेलेबिलिटी, तो हमें रिलाई करना पड़ता है बाजार के सोर्सेज पे, कि जो मार्केट में अवेलेबल ऑप्शन है। अब आपके पास कोई भी चीज आप खरीदते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं, एक पैक चीज होती है, एक खुली चीज होती है। बिल्कुल। खुली चीज की क्वालिटी का हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कोई और मसाले हो। आप देखते हैं हम जो क्या पता मक्खियां गिरी निकाल के फिर उन्होंने फिर भेज नहीं, और इवन चीजों के एडिशंस कर दिए जाते हैं। जैसे आप जो कुकिंग लोग करते हैं, उनको सबको पता है कि जो काले मिर्चों में पपीते के बीज मिलाए हुए हैं, मिर्चों के अंदर कुछ और मिलाया हुआ है, ऑयल है, अगर खुला तेल मिल रहा है, आपको पता है टीवी पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं कि उसमें गंदी किस्म का जो फैट होता है वो उसमें शामिल कर दिया जाता है। वही होता है दूध में क्या क्या इसी तरह दूध है। दूध के अंदर भी लोगों को ये जान के बड़ी हैरत होगी कि वो देखने में तो बज़ाहिर दूध ही लग रहा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स के एडिशंस होते हैं। जो खुला दूध है। और ये बाकायदा रिसर्चेस हुई हैं, देखा गया है, लोगों ने टेस्ट करवाए हैं कि भाई उसमें बहुत एडल्ट्रेशन के चांसेस हैं और होते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो खाने की चीजें मिला दी जाए उसमें, वो भी एक मिलावट ही है, लेकिन वो फिर भी खाने की चीज है। कि अगर स्टार्च मिलाया हुआ है या अरारोट मिलाया हुआ है या चावल का आटा, तो वो तो खाने की चीज ही मिलाई हुई है। लेकिन जो ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन जो खुला दूध पीने वाले हैं, जिनको आदत है, वही कहते हैं कि भाई वही मैंने जैसे कहा कि वो डायरेक्ट आ जाता है ना, बहुत मशीनों से नहीं गुजरता। देखिए, मशीनों से ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। मशीनों से गुजारा जाता है,
لیکن اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے گزارا جاتا ہے. اچھا. اس میں کوئی جیسے آپ گھر میں ابالتے ہیں ڈبے کا دودھ, آپ کو گھر میں ابالنا نہیں پڑتا, ابالنا نہیں پڑتا, چائے میں اور کسی بھی چیز ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا آٹومیٹک ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کو ایک بہت ہائی ٹیمپریچر پہ لے کر جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کے سارے جرمز, بیکٹیریاز, جو جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس ہائی ٹیمپریچر پہ لے جانے میں منرلز اور جتنے اس کے اندر وائٹامنز وہ تو نہیں مرتے؟ نہیں, جو ہائی ٹیمپریچر پہ لے کر جاتے ہیں نا وہ 2 سیکنڈز کے لیے لے کر جاتے ہیں صرف. اس کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. گھر میں آپ 2 سیکنڈ میں دودھ نہیں ابلتا, گھر میں آپ کو 15 منٹ 20 منٹ ابالتے رہتے ہیں آپ اس کو. پھر جتنا دیر تک بوائلنگ ہوگی اتنی دیر میں اس کے نیوٹریشن ضائع ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا, جیسے کھلا دودھ ہے جی, اس کو ابالنے سے 15-20 منٹ ابالنے سے تو کیا اس کے نیوٹریشن وغیرہ مر نہیں جاتے؟ ساری تو نہیں مرتی لیکن ہاں کافی حد تک مر جاتی ہے. جو وٹامن, کیونکہ دیکھیں دودھ ایک مکمل غذا ہے نا, اس میں آپ کو پروٹین ملتا ہے, کیلشیم ملتا ہے, پھر آپ کو وٹامنز ملتے ہیں. تو جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ ہیٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں. ان کو جب ہم زیادہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا سبزیوں کو زیادہ بھون کے نہیں کھائیں کہ وٹامنز مر جاتے ہیں. جو ہیٹ سینسیٹیو, اس وجہ سے ہیٹ کا ایکسپوجر ملا, کھلا پڑا ہوا ہے, لائٹ ملی, وہ وٹامن بی ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے, وٹامن اے ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دودھ کس لیے پیتے؟ غذائیت کے لیے. جی بالکل. اب وہ غذائیت ہی کم ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور اگر اس میں کچھ ملاوٹ ایسی ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ وہ نہیں چاہیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بزرگ یا بچے کھلا دودھ پی کے بیمار ہو جائیں باقاعدہ؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو جراثیم کا لیول ہے, کنٹامینیشن وہ کھلی چیزوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ان کے پاس اسٹوریج کنڈیشنز پراپر نہیں ہے. دودھ دکانوں میں رکھا ہوا ہے, کل کا بچا ہوا جو تو نہیں دے دیا, مطلب جو ہم خریدنے جاتے ہیں اور پھر فریج میں رکھ دیا اور پھر وہ نکال کے دے دیا. اور اس کی کوالٹی کو دیر تک وہ قائم رکھنے کے لیے اس میں کیمیکل ایڈ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں اویئرنیس ہے. جو کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے وہ صرف ٹیسٹ کے ذریعے پتا چلتا ہے, وہ ذائقے میں آپ کو پتا نہیں چلتا. اور آپ کیونکہ یوز ٹو ہوتے ہیں, آپ عادت ہوتی ہے آپ کو دودھ پینے کی وہی روزانہ, تو وہ آپ کو اس کی جو کیمیکلز ایڈیٹیوز ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلتے. آپ کہتے ہیں بالکل صحیح دودھ ہے. اچھا, ایسا کرتے ہیں لوگ کہ وہ کھلے دودھ کو لے کر آئے, انہوں نے تھیلیاں جو ہے وہ فریج میں رکھ دی تاکہ اسٹور کرنے میں روز روز نہیں لینے جانا پڑے. تو وہ کتنا نقصان دے گی بتائیں؟ فریج میں تو آپ اپنے ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ یا فریزر میں رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اور پھر وہی جو کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں یا جو بیکٹیریاز ہیں اس کے اندر وہ تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں. ملٹیپلائی تو وہ ہو جائیں گے نا, کیونکہ فریج میں رکھا ہے, فریج میں رکھے ہوئے. اور پھر کچھ ایسے جرمز ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کی جو کوکنگ جب آپ چولہے پہ پکا رہے ہیں اس میں وہ نہیں مرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہت قسم کے ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھے نا جانور سے دودھ نکلا, پھر وہیں پہ جو حالات ہوتے ہیں, اگر آپ باڑے میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں برتن پتہ نہیں ہے اتنی کہ ہر چیز بڑی نیٹ اینڈ کلین ہے, بہت صاف ستھرے ماحول ہے کہ جی آپ نے فوراً اچھے کنٹینر میں نکال دیا. چارہ بھی وہیں پہ ہے, وہ وہیں پہ ہے, سب کچھ وہیں پہ ہے. وہ چارہ بھی پڑا ہوتا ہے اکثر اگر آپ کھلے دودھ میں دیکھیں. تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم آپشنز پہ جائیں کہ کون سا بہتر آپشن ہے, تو جو پیکڈ والا دودھ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. پیکٹ والے دودھ کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور فلانا اور دھماکہ, یہ سب یہ مسکنسیپشن ہے. اچھا, پریزرویٹیوز نہیں ہوتے, اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ جو دیا جاتا ہے اور پھر جو اس کو پیک کیا جاتا ہے وہی چیز اس کو پریزرو کر دیتی ہے. اچھا, لیکن وہ اتنی زیادہ عرصے کیسے چل جاتا ہے؟ وہ زیادہ عرصے اسی لیے چلتا ہے کہ ہائی ٹیمپریچر پہ لے کے جایا جا رہا ہے اور پھر بالکل سیپٹک کنڈیشنز میں اس کو پیک کر دیا گیا ہے. کوئی بھی فوڈ کو آپ پیک کر دیں اگر اچھی کنڈیشنز میں تو وہ زیادہ عرصے رہتا ہے. اب آپ مایونیز بناتے ہیں گھر پہ بناتے ہیں نا, گھر والی مایونیز آپ کا 1 دن 2 دن چلے گی, لیکن جو آپ بازار سے لے کر آتے ہیں مایونیز تو وہ کیا رکھی رہتی ہے نا فریج میں, صحیح رہتی ہے. تو وہ اس کے اندر تھوڑے اسٹیبلائزرز ڈالے جاتے ہیں. اسٹیبلائزرز جو ہیں وہ فوڈ گریڈ جو اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں, جو جس میں جیسے پرمیٹڈ, جیسے فوڈ کلر کی ایگزامپل لیں, اب زردے کا رنگ ہے, اگر وہ فوڈ گریڈ ہے تو آپ کی ہیلتھ کے لیے صحیح ہے, ہم ڈالتے ہیں نا کھانوں میں. لیکن اگر وہی چیز آپ نے کپڑے رنگنے والا رنگ ڈال دیا اس میں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو گئی. اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے جو بازار میں چیزیں مل رہی ہیں وہ کپڑے رنگنے والا رنگ ہے یا وہ فوڈ گریڈ کلر ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے فوڈ گریڈ چیزوں میں. اب جو کمپنیز ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں, جو ریلائبل ایسی کریڈیبل اور ایسی بڑی انڈسٹری ہے, وہ اس بات کو انشور کرتی ہیں کہ اس کی جو کلرز ہیں وہ فوڈ گریڈ استعمال ہوں. اب کلر تو خیر ڈلنے کا دودھ کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, کلر کی تو میں ایگزامپل جنرل دے رہی ہوں لوگوں کے لیے, لیکن دودھ میں کوئی ایسا چیزیں نہیں ڈالی جاتی. وہ اٹ سیلف اس کی پیکنگ اور اس کی ٹریٹمنٹ, ہیٹ ٹریٹمنٹ, اس کی وجہ سے وہ پریزرو رہتا ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ٹی وی پہ مس انفارمیشن لوگ دے رہے ہیں
کہ جی اس میں یہ کیمیکل ڈالتے ہیں, اس میں یہ ڈالتے ہیں. بھئی آپ جا کے دیکھیں اپنی فیکٹری, آپ نے خود کسی نے وزٹ کیا ہے کبھی؟ آپ جا کے دیکھیں. اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا میں چاہیے تھی کہ جیسے ڈبے کا دودھ آیا, ٹھیک ہے, آپ نے آدھا ڈبا جو ہے پاؤ والا یا سمجھے کلو والا وہ استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا, تو کتنے دن تک وہ ہم نے جو کھولا ہے اس کو اور استعمال کیا ہے وہ 2 سے 3 دن تک ٹھیک رہتا ہے. 2 سے 3 دن تک. جی, اگر آپ اس کو باہر رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ تو وہ ایسے ہی خراب ہو جائے گا جیسے آپ کا کھلا دودھ خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ کنٹرول کنڈیشنز اگر ہوتی ہیں, ٹیمپریچر بڑا اچھا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا, تو یہ ایک کھلے دودھ کو فریج میں ہی رکھنا پڑے گا, 2-3 دن تک چلے گا, اس سے زیادہ نہیں. یعنی پیکٹ والا دودھ کو آپ نے کھول دیا, والے دودھ کو جو ہم نے کھول دیا, آپ کو اس کو فریج میں ہی رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پیک ہوتا ہے وہ جب تک آپ نے دیکھا شاپس پہ پڑا ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا نا. آپ جب گھر لے کے آتے ہیں وہ 2 مہینے پہلے پیک کیا گیا ہوتا ہے, 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے, جی جی, تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ اس کی پیکیجنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایسیپٹک کنڈیشنز میں ہوتی ہے, اور اس کی لیئرز ہوتی ہیں, 6 لیئرز ہوتی ہیں. اچھا, اس میں لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, بیکٹیریا کا ایکسپوجر نہیں ہونے دیتے, مطلب وہ اگر اس میں بھی لیکیج ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ڈبے مجھے لگتا ہے پھولا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹوریج کنڈیشن, جیسے اس کو جو اسٹور پہ رکھا ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے صحیح کنڈیشنز میں نہ رکھا ہو, تو وہ خراب ہے. جو پھولا ہوا ہے نا, اب سے ہم دکان میں جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ اس میں ایئر چلی گئی ہے, کسی سم ہاؤ کوئی پرک ہوا ہے, وہ والا دودھ نہیں خریدنا, وہ نہیں خریدنا چاہیے. آپ ڈبہ خریدیں تو وہ بالکل نارمل شیپ میں ہونا چاہیے, اور اس کی ڈیٹ ضرور پڑھ لیں, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ایکسپائری ڈیٹ, ہمارے یہاں لیبلز پڑھنے کا بہت کم رواج, بعد میں گھر آتے تو دیکھتے اوہ یہ تو ڈیٹ تو نکل گئی اس کی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں لیبلز کی نا ریگولیشن بھی نہیں ہے. جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ لوگ تو فالو کرتی ہیں, بیکاز ان کی چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اور وہ باہر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, ان کو فالو کرنے پڑتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, ڈبے کے دودھ کی ایکسپائری کتنی ہوتی ہے, جیسے جب وہ دکانوں تک پہنچایا جاتا ہے تو کتنی؟ نارملی 3 منتھس ہوتی ہے, اور اکثر اوقات اگر بہت اچھی کوالٹی کا دودھ ہے تو وہ جو ہے 8-9 مہینے بھی ہوتی ہے. اچھا, کوالٹی پہ ڈیپینڈ. جو باہر سے آتے ہیں اکثر دودھ, وہ obviously کچھ جو پاکستانی دودھ نہیں ہوتے باہر سے آتے ہیں ان کی زیادہ. اصل میں پاکستان آپ کو پتہ ہے 5ویں نمبر پر ہے دودھ ملک پروڈکشن میں. ہمارے پاس بہت دودھ ہے, مطلب ہمارے پاس باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کی کنڈیشن کانشیس ہوتے ہیں نا تو وہ منگوا رہے ہیں دبئی سے, جی جو فلانی جگہ سے. یہ نہیں, ہمارے یہاں بہت اچھی کوالٹی کا دودھ ہوتا ہے, صرف ہینڈلنگ کی بات ہے. اگر کہ کوئی اچھی کمپنی اس کو طریقے سے پیک کرتی ہے اور وہ ہمیں مل رہا ہے تو وہ بہت خالص دودھ ہے. لیکن ہاں اگر وہ مس ہینڈل ہو رہا ہے اور کسی بھی لیول پر اس کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے اور ہم اس کو خود برا بنا دیتے ہیں. مطلب کھلا دودھ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فریش دودھ برا ہے, فریش دودھ برا نہیں ہے, بٹ اس میں جو ملاوٹیں کی جاتی ہیں وہ اس چیز کو آپ کی صحت کے لیے مضر بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کا جو آپ نے ہم تک پہنچائی. اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم آپ کو ملوائیں گے آپ کی فیوریٹ سیلیبریٹی سے, کیونکہ ان کا آج زبردست قسم کا پلے شروع ہو رہا ہے رات کو 9 بجے. تو میں آپ کو بریک کے بعد آ کے بتاؤں گی کون سا ڈرامہ ہے, کون سے سیلیبریٹیز ہیں, اور میں آپ کو ان سے ملواؤں گی, بڑے مزے کی باتیں ہوں گی. آج کا شو ضرور دیکھیے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو سیلیبریٹیز آنے والے ہیں ان کے آپ ڈائی ہارڈ فین ہیں. گڈ مارننگ.